لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. تفسیر خزائن العرفان میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی سے متعلق یہ تفصیل آئی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے ساڑھے 900 برس تک لوگوں کو راہ خدا کی طرف بلایا، مگر اتنی طویل مدت کی تبلیغ ایمان پر مرد عورت کل ملا کے 80 لوگ ایمان لائے تھے، باقی سب کافر تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نوح کشتی تیار کرو۔ دنیا میں سب سے پہلے کشتی بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام، ان سے پہلے کشتی کا، پانی کے جہاز کا تصور ہی نہیں تھا۔ آپ کشتی بنا رہے تھے، 2 سال میں کشتی تیار ہوئی۔ لوگ پوچھتے کہ یہ آپ کیا چیز بنا رہے ہیں؟ بڑھئی ستار لوگ جو چیزیں بناتے ہیں لکڑی سے، یہ کچھ مختلف چیز ہے، یہ کیا آپ بنا رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے میں ایسا لکڑی کا گھر بنا رہا ہوں جو پانی پہ چلے۔ کافی لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ بھلا ایسا بھی کوئی گھر ہوتا ہے جو پانی پہ چلے گا؟ مگر ایمان والوں کو یقین تھا کہ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو یقیناً لکڑی کا ایسا گھر بنے گا جو پانی پہ چلنے والا ہے۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز تھی اور چوڑائی 50 گز تھی اور اونچائی 30 گز۔ اس میں 3 درجے تھے، نیچے کے درجے میں
وحوش و درندے، شیر، چیتا وغیرہ، درمیان کے درجے میں چوپائے، گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ، اور اوپر کے درجے میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے اصحاب جو ایمان لائے تھے، مرد و خواتین، ایمان والے اور ایمان والیاں۔ اور پرندے بھی اوپر ہی کے درجے میں تھے، ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا حکم الہی سے آپ نے کشتی میں لے لیا تھا۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم پڑھ کر آپ کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ کا عذاب آ گیا سیلاب کی شکل میں، زمین بھی پانی ابلتی تھی، آسمان سے بھی پانی برستا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا سیلاب تھا وہ، اس سے پہلے نہ کوئی سیلاب ایسا آیا دنیا میں، نہ کبھی آئے گا۔ ساری دنیا کے پہاڑ زیر آب ہو گئے تھے، ڈوب گئے تھے۔ اونچے سے اونچے پہاڑ پہ چڑھ کے کافروں نے اپنی جان بچانا چاہی، مگر وہ سارے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح علیہ السلام کے ذریعے محفوظ رکھا۔ اب روٹ تو کوئی مقرر نہیں تھا کہ کدھر جانا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو چلانا چاہتے تھے تو پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کشتی چل دیتی تھی۔ جب کشتی کو روکنا چاہتے تھے تو یہی پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کشتی ٹھہر جاتی تھی، آن بھی اسی سے، آف بھی اسی سے۔ تو اسی کلمہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ کشتی سارے دنیا کے اتنے بڑے سیلاب میں محفوظ رہی۔ تو یہ کلمہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا بابرکت اور بڑا ہی پاورفل، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کلمہ پاک کو ورد زبان رکھنا چاہیے، اس کی بڑی برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں اور بھی بہت سی ایمان افروز باتیں ہیں، بہت سے ایمان افروز واقعات ہیں۔ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو آئندہ دنوں سنائیں گے۔ ماہ رمضان شریف اور روزے کے فضائل و مسائل۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی کے لیے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے۔ یعنی مومن اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو 10 درجے بڑھا دیتا ہے، اور کبھی 700 درجے تک بڑھا دیتا ہے اسی ایک نیکی کیا ایک، مگر ایمان کی برکت سے وہ نیکی
کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ مگر روزہ کہ وہ میرے لیے، ساری عبادت اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، حج و عمرہ بھی اللہ کے لیے ہے، ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، مگر روزے کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث پاک کا مفسرین کرام نے یہ بھی ترجمہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ امام احمد باسناد حسن اور بیہقی میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ سپر ہے، روزہ ڈھال ہے اور دوزخ سے حفاظت کا بہترین قلعہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بیہودہ بکے، نہ چیخے چلائے، نہ گالی گلوچ کرے، پھر اگر کوئی اس سے لڑے، گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، بات نہ بڑھائے، جھگڑے کو دفن کر دے اور کہہ دے کہ بھئی دیکھو بات نہیں بڑھانا ہے، میں روزے سے ہوں۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گزشتہ مجالس میں آپ سن چکے ہیں۔ وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا تو نہیں ہے مگر مکروہ ہو جاتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ یہ چیزیں ہیں، مسئلہ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ کرنا، بیہودہ بات کہنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں اور روزے میں زیادہ حرام، یہ چیزیں گناہ کی ہیں اور روزے میں زیادہ گناہ، اور ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے، یعنی روزے دار کو زبردستی کوئی چیز چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ اگر چکھنے کے لیے کوئی چیز عذر ہے تو یہ عذر ہو سکتا ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا عورت کا شوہر یا آقا
بد مزاج ہے کہ نمک کم زیادہ، کھانے میں نمک کم زیادہ ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، بہت غصہ ہو جائے گا اور وہ سزا بھی دے سکتا ہے، برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے عورت یہ چاہے کہ کھانا پکاتے وقت نمک کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے اگر زبان پر ایک بوند لگا لے ذائقہ جاننے کے لیے تو حرج نہیں، مگر یہ لازم ہے کہ چکھنے کے بعد فوراً کلی کر لے۔ یہ ہمارا دین ہے، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، دین پہ چلنا ہر بات میں بہت مشکل ہے، جس کو عمل نہیں کرنا ہے وہ اسی طرح کی بہانہ بازی کرے گا، حالانکہ دین آسان ہے۔ کوئی حکم ہم کو ایسا نہیں دیا گیا، کوئی عبادت ایسی نہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ آدمی کام چوری کرے وہ اور بات ہے، حالانکہ دین آسان ہے۔ مسئلہ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، سر میں، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا، سرما لگانا مکروہ نہیں۔ مسئلہ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، جیسے اور دنوں میں مسواک سنت ہے، روزے میں بھی سنت ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وضو میں مسواک کیا جاتا ہے پھر نماز پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کے ثواب کو 70 درجے بڑھا دیتا ہے، مسواک کی برکت ہے۔ مسئلہ روزے دار کو استنجا میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، روزے دار کو استنجا میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا اور ضرورت سے زیادہ، یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا مکروہ ہے، یعنی منہ میں تھوک آیا وہ تھوکا نہیں، وہ جمع کرتے جا رہا ہے، تھوک آ رہا ہے وہ جمع کرتے جا رہا ہے، منہ میں بہت سارا تھوک جمع ہو گیا منہ میں، منہ بھر گیا، اب نگل لیا اس کو، ایسا کرنا روزے میں مکروہ ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک نگلنے سے بھی شاید روزے میں فرق آتا ہوگا، تو وہ پریشان رہتے ہیں کہ کہاں تھوکیں، کیا کریں۔ تھوک نگلنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کل آپ مسئلہ سن چکے جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کھنکار آیا، بلغم آیا اس میں اور وہ بجائے تھوکنے کے نگل بھی لیا تو روزے میں فرق نہیں آتا، تھوک نگلنے سے روزے میں فرق نہیں آتا، مکروہ نہیں ہے۔ ہاں منہ میں بہت سارا تھوک جمع کر کے پھر نگلنا مکروہ ہے۔ مسئلہ ماہ رمضان کے دنوں میں ایسے کام کرنا جائز نہیں جس سے اتنی کمزوری ہو جائے کہ روزہ پورا کرنا سخت مشکل ہو جائے اور روزہ توڑنے کا غالب گمان ہو جائے، لہٰذا جو محنت و مشقت کا کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے کام میں کمی کر دیں تاکہ وہ روزہ ان کا پورا ہو سکے۔
اور حدیث پاک میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو اپنے غلام پر، اپنے ملازم پر، نوکر پر کام میں کمی کر دے اور نرمی کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے اور اللہ اس کی مغفرت و بخشش فرمائے گا۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، آل نبی، اصحاب نبی کے وسیلے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی ساری عبادتیں درستگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے نوازے، مدینہ منورہ میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔